ایک مذہبی رہنما، ایک انقلابی، ایک سیاستدان جو تہران کے بلند ترین مقام تک پہنچے، اور آج دنیا بھر کی سرخیوں میں صرف ایک ہی نام ہے: شہید آیت اللہ خامنئی، ایران کے سپریم لیڈر۔ شہید آیت اللہ سید علی خامنئی کی زندگی جو جدوجہد، نظریہ، جیل، انقلاب اور اقتدار کی کہانی ہے۔ 1939 میں 17 جولائی کو مشہد کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے والے علی خامنئی کے والد ایک عالم دین تھے۔ گھر میں دولت نہیں تھی، لیکن علم اور دین کی دولت تھی۔ خود خامنئی کئی بار بتا چکے ہیں کہ بچپن غربت میں گزرا، کبھی گوشت مہینوں بعد گھر میں پکتا، کبھی کپڑے نئے نہیں ملتے تھے، لیکن ان کے والد نے ایک بات ذہن میں بٹھا دی تھی: علم سب سے بڑی طاقت ہے۔ خامنئی کی ذاتی زندگی نسبتاً سادہ بتائی جاتی ہے۔ ان کی اہلیہ کا نام ہے منصورہ حجستہ باقر زادہ۔ ان کے کئی بچے ہیں جن میں مجتبیٰ خامنئی خاص طور پر خبروں میں رہتے ہیں۔ ان کی ایک نظم کے چند اشعار ہیں: فرشتے بھی حیران ہوں گے جب انسان اپنے رب کو پہچانے، خودی کی روشنی میں جلائے ہوئے اندھیروں کو روشنی میں بدلے۔ یہ کلمات ان کے الفاظ کے انداز کی مثال ہیں، دلوں کو جھنجھوڑنے والے، روح کو چھونے والے۔ نوجوانی میں وہ قم اور نجف کے مدارس سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے باقاعدہ دینی تعلیم حاصل کی اور جلد ہی خطابت میں مہارت حاصل کر لی۔ یہ وہ دور تھا جب ایران میں شاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی۔ ملک میں سیاسی گھٹن تھی، مذہبی رہنما حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، اور انہی رہنماؤں میں ایک نام تھا: روح اللہ خامنئی۔ خامنئی خمینی کے خیالات سے متاثر ہوئے۔ ان کے خطابات سن کر ان کے اندر بھی انقلاب کی آگ بھڑک اٹھی۔ پھر 1960 اور اس سے 70 کی دہائی میں ایران میں شاہ ایران کے خلاف تحریک زور پکڑ رہی تھی۔ علی خامنئی نے کھل کر شاہی حکومت پر تنقید شروع کر دی، جس کا نتیجہ گرفتاریاں، تشدد، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ انہیں کئی بار جیل بھیجا گیا، ساواک خفیہ ایجنسی کے تشدد کا سامنا بھی کیا، لیکن وہ خاموش نہ ہوئے۔ پھر آیا سال 1979۔ ایرانی انقلاب کامیاب ہوا، شاہ ملک چھوڑ کر چلا گیا اور روح اللہ خمینی جلا وطنی سے واپس آئے۔ ایران ایک اسلامی جمہوریہ بن گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب علی خامنئی قومی سطح پر ابھرے۔ 1981 میں ایک بم دھماکے میں خامنئی شدید زخمی ہوئے۔ ان کا ایک بازو ہمیشہ کے لیے متاثر ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے امید کم ظاہر کی، لیکن وہ بچ گئے۔ یہ لمحہ ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ پھر 1981 سے 1989 تک ایران کے صدر رہے۔ 1989 میں روح اللہ خمینی کا انتقال ہو گیا۔ ایران کے ماہرین مجلس نے خامنئی کو ملک کا نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا۔ یہ عہدہ صرف سیاسی نہیں بلکہ مذہبی اور عسکری اختیار بھی رکھتا ہے۔ سپریم لیڈر کی حیثیت سے خامنئی نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی حمایت کی، لیکن صرف سول یعنی فلاحی اور توانائی کے استعمال کے لیے۔ انہوں نے ایک فتویٰ بھی جاری کیا جس میں ہتھیاروں کے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ان کی تیاری کو منع قرار دیا۔ خامنئی نے ریاستی ملکیت والی صنعتوں کی نجکاری کی حمایت کی اور ایران کے تیل اور گیس کے ذخائر کے استعمال کرتے ہوئے ملک کو ایک انرجی سپر پاور میں تبدیل کر دیا۔ ان کی خارجہ پالیسی کا محور شیعہ اسلامیت اور ایرانی انقلاب کی برآمدگی تھا۔ خامنئی نے سپہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا اور اسے ملکی کنٹرول اور خطے میں اثر و رسوخ کے لیے بنیادی آلہ میں بدل دیا۔ ان کے دور میں ایران نے محور مزاحمت یعنی ایکسس آف ریزسٹنس کے اتحاد کی حمایت کی، جو شام کی خانہ جنگی، عراق کی جنگ، یمن کی خانہ جنگی، غزہ کی جنگ میں سرگرم رہا، اور روس کی حمایت بھی کی۔ انہوں نے فلسطینی عوام کی حمایت کی اور اسرائیل فلسطین تنازع میں اپنی تقریروں میں اسرائیل کے خاتمے کی باتیں کی اور یہودی مخالفت کا اظہار کیا۔ ایران کے اسرائیل اور سعودی عرب کے ساتھ پراکسی جنگوں میں حصہ لیا۔ 2025 اور 26 میں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کشیدگی شدت اختیار کر گئی، جس کے نتیجے میں 12 روزہ مسلح تصادم جاری، فضائی حملے دیکھنے کو ملے۔ خامنئی کی قیادت میں ایران نے امریکہ کے خلاف سخت موقف اپنایا، اسرائیل کو کھلا دشمن قرار دیا، مشرق وسطیٰ میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر سخت پابندیاں لگائیں، لیکن خامنئی نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا۔ ان کے دور میں ایران پر امریکہ، یورپی یونین، اقوام متحدہ کی جانب سے پابندیاں بھی لگائی گئیں، جس کی وجہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر خدشات، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، حکومت کے سخت اقدامات کی وجہ بتائی گئی۔
इसके अलावा इन पाबंदियों की नौयत जो थी वो बैंकिंग पर पाबंदियां, तेल और तवानाई के शोबे पर पाबंदियां, तिजारती पाबंदियां शामिल हैं, जिससे ईरान की मईशत मुतासिर हुई, रुपए की कदर कम हुई, आलमी सतह पर ईरान के कारोबार में मुश्किलात आईं। ये सब आलमी मीडिया में मौजू बहस बनते रहे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्ला खामेनी हफ्ता 28 फरवरी को होने वाले अमरीकी और इस्राएली हमलों में शहीद हुए। सुप्रीम लीडर की शहादत इनके दफ्तर में हुई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरान में 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया गया है। आयतुल्ला खामेनी के कंपाउंड पर 30 बम गिराए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर दर्जनों साथियों समेत मारे गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलों में ईरानी वजीर दिफा अमीर नासिरजादा और ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह मोहम्मद पाकपूर शहीद हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरान के शहर मशहद में हर में इमाम रजा के गुंबद पर स्याह परचम लहरा दिया गया है। ये परचम रिवायती मजहबी अज़ा या शोक के मौके पर लहराया जाता है। हर में इमाम रजा से वीडियो जारी कर दी गई, जिसमें कई अफराद गम से निढाल होकर जमीन पर बैठे नजर आए। मशहद की गलियों से सुप्रीम लीडर तक का सफर, ये महज सियासत नहीं, ये ताकत, नजरिया और ईमान की कहानी है। आयतुल्ला खामेनी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे, एक अज़म, जोश और वलवले की मिसाल बनकर।